اور سیرت مصطفیٰ کی روشنی سے ہر جگمگا جائے ہر دل، ہر گھر، ہر محلہ، ہر گلی۔ سیرت کی روشنی ہماری زندگیوں کو جگمگا دے، اور اسی روشنی کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر پیر کی رات اسی حلقے میں بیٹھتے ہیں جس کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ، جہاں پر آپ کو ہر روز 5 منٹ کے مدرسے کا سبق بھیجا جاتا ہے، لیکن پیر کے دن سیرت مصطفیٰ کی روشنی کے کچھ اسباق بھیجے جاتے ہیں۔ تو چلیے آج چلتے ہیں قسط نمبر 52 کی طرف، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا رہے ہیں۔ تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ منظر جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے اور اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، اور وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے۔ بس یہ اطلاع آئی اور اس کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہو گئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کرنے کے لیے کرکے مکے میں داخل ہو گئے۔ اب پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجروں نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ اس سے بھی پہلے سے زیادہ ظلم و ستم دیکھے تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے اس ظلم سے محفوظ رہیں، اور لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر جو تھے وہ اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکے کی گلی میں گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی جس کا نام نعیم ابن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ارادے؟ وہ بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ کر بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے شوہر حضرت سعید بن زید تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی، اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یکلق خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بہن کو مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا یہ کون سی کتاب تھی جو تم پڑھ رہی تھی؟ مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ پر پڑی تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورہ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے۔ ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا۔ اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن ارت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے۔ بولے عمر تمہیں بشارت تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی کہ اللہ 2 آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے، یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی اور جمعرات کے روز کے واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ یہ بات سن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب آئے ہیں۔